السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح نماز کا قائم کرنا اسلام میں ایک بنیادی چیز ہے، اسی طریقے سے مسجدیں بنانا اور مساجد میں جا کر ہر بالغ مرد کا 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرنا، اور اس کے علاوہ مساجد کے ساتھ محبت کرنا اور مسجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا اور مسجدوں میں بیٹھ کر دین کی بات کرنا اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا، اس کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے دو۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں، یعنی کہ جو فجر میں، جو عشاء میں، رات کی نمازوں میں مسجد میں جایا کرتے ہیں، اندھیروں میں جایا کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی، وہ قیامت کے اندھیرے سے، قبر کے اندھیرے سے بچ جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے، یعنی کہ اقامت کے لیے جب لوگ کھڑے ہو جائیں اور مؤذن جو ہے وہ تکبیر کہہ دے، اقامت کہہ دے، تو نماز میں سے اس کی طرف دوڑ کر مت آؤ۔ تو جو لوگ اب مسجد جا رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو انہیں دوڑنا نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ دوڑ کر مت آؤ، چلتے ہوئے اس حال میں آؤ کہ تم پر سکینت طاری ہو۔ فرمایا کہ تم آرام سے سکون کے ساتھ آؤ، کہ یہ مسجد ہے۔ مسجد آپ راستے میں جا رہے ہیں تو یہ نماز کا ثواب آپ کو ملتا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ آپ سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، مسجد کی طرف دوڑ کر ہرگز نہ آؤ۔ تو جو پاؤ اسے پڑھو، اور جب مسجد میں پہنچیں گے تو امام کے ساتھ جتنی نماز آپ پڑھ سکیں گے اتنی پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اور جو امام سے آپ کی نماز رہ جائے اسے پوری کرو۔ دوڑنے میں اس میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے گھر سے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے مسجد جانا ہے، تو اب آرام سے جائیں گے، آپ سیدھے مسجد کی طرف جائیں گے، اور وہاں پر جتنی نماز آپ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو رہ جائے وہ بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو وہ تشبیک نہ کرے، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست نہ کرے، کیونکہ وہ نماز میں ہے۔ فرمایا کہ جو انسان وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، نماز کی طرف نکلتا ہے، اب راستے میں وہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ اس کا وہ وقت بھی نماز ہی کے ثواب میں گنا جائے گا۔ جتنا وقت اس کا راستے میں مسجد کی طرف چلنے میں گزر جاتا ہے، وہ بھی اس کو نماز ہی کے ثواب میں گزر رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو بڑے ہی ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کی طرف جانا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو ایک پاؤں اٹھانے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرا پاؤں اٹھانے پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ صحابہ کیا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم ڈالتے تھے تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے، زیادہ نیکیاں ملے اور ان کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور مسجد میں گم شدہ جانوروں کا اعلان کرنے لگا۔ کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے تو جا کر مسجد میں اعلان کرتے ہیں یا اعلان کرواتے ہیں، تو ایسے ہی شخص نے بھی کیا کہ اس کا ایک جانور گم ہو گیا تھا اور مسجد میں جا کر اعلان کرنے لگا۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تجھے یہ نہ ملے، اللہ کرے تجھے نہ ملے، یعنی کہ بد دعا دی۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر اشعار پڑھے جائیں، یہاں پر خرید و فروخت کی جائے، یہاں پر دنیاوی باتیں کی جائے، دنیاوی کاموں کا اعلان کیا جائے۔ مسجد صرف اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی یاد کی جگہ ہے، آخرت کی فکر کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
و سلام بھیجتے، سب سے پہلے آپ درود پڑھتے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ سب سے پہلے خود پہ کیا پڑھتے؟ درود پڑھتے، اور ساتھ ہی میں یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وافتح لی ابواب رحمتک، اور اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب آپ نکلتے یعنی کہ مسجد سے واپس نکلتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و درود بھیجتے، تو آپ کیا کرتے؟ آپ اپنے اوپر پہلے درود پڑھتے اور اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وافتح لی ابواب فضلک، اور میرے اللہ اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ تو اس لیے مسجد بڑی ہی عظیم جگہ ہے، بڑی ہی پسندیدہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا کہ مسجد میں کوئی شعر و شاعری نہ کرے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مسجدیں بنانے، مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں میں بیٹھنے اور مسجدوں میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔